ہم یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام ار شہر میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام آزار تھا. وہ بت پرست تھے, مورتیاں بناتے. آپ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے مخالفت کرتے, ان کا بالکل ساتھ نہیں دیا. اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو آپ لوگ جانتے ہوں گے بچپن سے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے توحید کی تلاش میں تھے. ستاروں کو, سورج کو, چاند کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرے رب نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو ہے توحید کی اس میں تھے, تلاش میں تھے, اللہ تعالیٰ کو جاننے کے. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک بڑے جو آئیڈل تھا ان کے ہاتھ میں جو ہے کلہاڑی دی, اور چھوٹے چھوٹوں کو سب کو توڑ دیا, اور کہا کہ اپنے آئیڈل سے پوچھے کہ کس نے توڑا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ بت جو ہے ان کا رب نہیں, یا یہ بت جو ہے ان کا رب نہیں ہو سکتا ہے. اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہوا کہ جلانے کا حکم دیا گیا, اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو جلایا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, جلانے کے لیے ڈالا گیا, جلایا گیا تو نہیں کہہ سکتے ہیں, تو پھر ڈالا گیا, اور آگ کیا ہوئی, اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ٹھنڈی ہو گئی. اس کے بعد ان کو جو ہے ار سے نکال دیا گیا. اور ان کے والد بھی جو ہے بت پرستی پر ہی تھے. انفیکٹ جب ان کو جلانے کا حکم ہوا تھا تو لکڑیاں ڈھو کر جو ہے وہ جاتے اپنے بیٹے کو جلائے, کیونکہ بتوں کی محبت ان کے دل میں اپنے بیٹے کے محبت سے زیادہ تھی. اب ابراہیم علیہ السلام ار سے نکلے. یہاں پر جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے جو ہے لوط علیہ السلام تھے. وہ جو ہے ہاران, فلسطین اور ایجپٹ, یہ تمام جگہوں پر جو ہے اپنی تبلیغی سفر انہوں نے کیا. اور کا بادشاہ اس وقت جو ہے نمرود تھا. ٹھیک ہے. اور یہ نمرود جو ہے بادشاہ کا لقب تھا. اور اسی طرح جو ہے اس وقت کے لوگ ار میں بت پرستی کے ساتھ ساتھ سورج, چاند, ستارے, اور خاص طور سے اسپیسیفکلی جو ہے ستاروں کی جو ہے عبادت کرتے تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی اکیلے عبادت کے اوپر لوگوں کو بلاتے, اور اپنا سفر جو ہے اور انہوں نے چھوڑ دیا, کیونکہ ان کو وہاں سے نکال دیا گیا, اور وہاں سے جو ہے وہ سفر کرتے رہے اور اپنی تبلیغ کرتے رہے. اسی طرح جو ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ ایجپٹ میں, ٹھیک ہے, اس وقت اس ٹائم کا جو ہے وہاں پر بادشاہ فرعون, یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام والا فرعون نہیں ہے. ایجپٹ کے بادشاہوں کا لقب جو ہے فرعون ہوا کرتا تھا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں کے بادشاہوں کا لقب سلطان, کہیں کا جو ہے ملک, کہیں کا جو ہے نظام, اس طرح ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے ایجپٹ کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے تو ان کا لقب فرعون, جیسے فرعون 1 2 3 اس طرح جو ہے ان کا لقب ہوا کرتا تھا. اب اپنے تبلیغی جو ہے سفر میں ابراہیم علیہ السلام ایجپٹ پہنچے, تو وہاں کے بادشاہ نے حضرت سارہ جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی ان کے اوپر غلط نگاہ ڈالی. اور جب انہوں نے یعنی فرعون نے جو ہے جو اپنا ہاتھ سارہ کی طرف بڑھایا, تو اللہ کی طرف سے وہ بالکل فروزن ہو گئے, جم گئے, اور حضرت سارہ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکے. تو وہ سمجھ گیا فرعون کی حضرت سارہ جو ہے کوئی عام عورت نہیں ہے, لیکن کوئی خاص و اسپیشل اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورت ہے. تو اس نے کیا کیا, حضرت ہاجرہ کو, جو کہا جاتا ہے کچھ جگہ آتا ہے کہ وہ ان کی بیٹی تھی, اور کچھ جگہ آتا ہے کہ وہ آپ کی کوئی سلیو تھی, تو حضرت ہاجرہ کو کیا کیا, حضرت سارہ کو گفٹ میں دے دیا. ہو سکتا ہے تربیت کے لیے دیا, یا ہو سکتا ہے توبہ کی طور پر جو ہے گفٹ میں دیا, اللہ عالم. تو اس طرح جو ہے حضرت ہاجرہ حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم کے گھر آئی ایجپٹ سے. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ کئی سال تک ابراہیم علیہ السلام فلسطین, عراق, سب جگہ دعویٰ کرتے رہے, اور ان کو حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. اب حضرت ہاجرہ چلتی پھرتی سامنے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بڑی ہوئی, تو حضرت سارہ کے مشورے سے آپ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا. ایک بات یہاں پر یاد رکھیے, کوئی بھی نبی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بنا اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے. اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی, اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی. تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا. اب ابراہیم علیہ السلام اپنے دعویٰ کے کام میں بزی تھے. یہاں پر حضرت ہاجرہ جو ہے پریگننٹ ہو گئی, اور اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولادیں رہیں, اسحاق علیہ السلام جس سے بنی اسرائیل جو ہے آئے, اور اسماعیل علیہ السلام جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مکہ میں. ٹھیک ہے.
اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام میں اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پہلے ہوئی، ان دونوں میں 13 سال کا جو ہے فرق رہا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ وقت کے بعد گھر میں حضرت سارہ بھی ہے، حضرت ہاجرہ بھی ہے، حضرت اسماعیل بھی ہے۔ حضرت سارہ کے دل میں شاید ملال ہوا کہ ان کو اولاد ہو گئی حضرت ہاجرہ کو اور حضرت سارہ کو اولاد نہیں ہوئی، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ دونوں کو کسی اور جگہ جو ہے رکھے۔ پھر اگین کوئی بھی نبی کسی بھی بات پر فوری جو ہے ایکشن نہیں لیتے، نہ ہی بیوی کے باتوں میں آ کر کوئی ایکشن لیتے ہیں، لیکن جو بھی کام کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو وہ ایک ایسی وادی میں اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے، جہاں پر نہ کوئی پانی، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی کھانا، کچھ بھی نہیں۔ وہاں پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر کچھ کھجور اور کچھ پانی کے ساتھ جو ہے نکلے۔ کھجوروں کی خاصیت آپ دیکھیے کہ عربز میں کئی ٹائپس کے، کئی ورائٹی کے کھجور جو ہے پائے جاتے ہیں، اور کھجور ایک پوری میل بھی ہوتی ہے۔ تو اب جب اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا، تو حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، کیا اس بات کا آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا؟ نہیں، کتنا بیوٹیفل کویسچن حضرت ہاجرہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں پر ایک بنجر وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے حکم دیا؟ ایسی سوچ ہماری ہونا چاہیے۔ جب ہمارا شوہر ہمیں کچھ حکم دیتا ہے تو کیا وہ حکم اللہ کے حکم کے مطابق ہے؟ اور شوہروں کو بھی بیویوں کو جب حکم دینا ہے تو پھر ایسا حکم دینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ شوہر کبھی پردے کا حکم دیتا ہے، کبھی نماز کا حکم دیتا ہے، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا اللہ کا حکم ہے، اور اگر اللہ کا حکم ہے اور پھر شوہر کا بھی حکم ہے تو شوہر کی اطاعت تو بیوی کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، فوری جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو پھر حضرت ہاجرہ پوچھتی ہے کیا یہ حکم جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں، یہ حکم اللہ کا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کہتی ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا خیال کر لے گا اور ہمیں جو ہے برباد نہیں ہونے دے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں دعا کرتے ہوئے، جس کا ذکر سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے میرے رب، بے شک میں بساتا ہوں میری اولادوں میں سے ایک ایسی وادی میں، بنجر وادی میں، جہاں کوئی کھانا پینا کھیت کچھ بھی نہیں ہے، تیرے گھر حرمت والے کے پاس۔ اب آپ کہیں گے کہ خانہ کعبہ کا تو کنسٹرکشن بعد میں ہوا، لیکن خانہ کعبہ کا کنسٹرکشن پہلے ہی ہو چکا تھا، فرشتوں نے کیا تھا، لیکن طوفان نوح میں اس کی دیواریں گر گئی تھی، اس کی فاؤنڈیشنز تھی، تو ان فاؤنڈیشنز کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بعد میں ریز کیا۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا، تاکہ وہاں پر نماز قائم کرے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے اور رزق عطا کریے یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، تاکہ وہ شکر ادا کرے۔ اور آج ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ سے آپ لوگ دیکھیے کہ ہر طرح کا پھل، ہر طرح کا کھانا جو ہے وہاں پر مکے میں سبحان اللہ اویلیبل ہے۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو مکہ میں بسایا اور وہاں سے نکلے۔ اب جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام پیاس سے رونے لگے اور اپنی ایڑیاں رگڑنے لگے۔ حضرت ہاجرہ پریشان ہوئی، صفا پہاڑی پر چڑھتی، مروہ پہاڑی پر چڑھتی، ادھر سے ادھر 7 چکر انہوں نے لگائے کہ کوئی تو نظر آئے، کہیں سے ان کو مدد ملے۔ یہاں وہ چکر لگا ہی رہی تھی کہ ٹھیک
اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام اترے جہاں اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، درب لگایا، سبحان اللہ، وہاں سے زمزم پھوٹ نکلا، ایسے پھوٹا کہ حضرت ہاجرہ جو ہے وہاں پر ایک باندھ لگا رہی تھی کہ زمزم رک جائے، اور ساتھ میں کہہ رہی تھی رک جا، تھم جا، یعنی زمزم کے معنی ہے رک جا، تھم جا۔ ہم جتنے لوگ وہاں جاتے ہیں کہتے ہیں اے زمزم تھم جا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے جو چشمہ جاری کیا ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ زمزم سب سے بہترین پانی ہے، سب سے قیمتی پانی ہے، جسے جبرائیل علیہ السلام نے کھودا، اور اسماعیل علیہ السلام کی پیاس اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بجھائی۔ زمزم جو بھوک اور پیاس دونوں بجھاتی ہے، جس میں شفا ہے، جو دعا جو ہے کی جاتی ہے، جس چیز کے لیے پیا جاتا ہے وہ جو ہے مقصد پورا ہوتا ہے۔ زمزم ایک اکیلا پانی ہے جو کوئی ٹریٹمنٹ پروسیس سے نہیں گزرتا ہے، ایز اٹ از ہم کنزیوم کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں زمزم کنویں کا جو ہے خانہ کعبہ سے ڈسٹنس، ایگزیکٹ لوکیشن زمزم کا جو ہے، پہلے تو پھر بھی جو ہے اندر نیچے جا کر پانی پیا جا سکتا تھا، کنواں تو نہیں نظر آتا تھا لیکن وہاں پہ نل لگے ہوئے تھے، لیکن اب کراؤڈ کی وجہ سے اوپر سے بالکل جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، پانی نیچے سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اور ہم تک جو ہے اویلیبل کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہوا یہ کہ زمزم کو دیکھ کر یمن کے جرہم قبیلے کے لوگوں نے جو ہے حضرت ہاجرہ سے پرمیشن لی کہ وہ یہاں پر بسنا چاہتے ہیں، تو حضرت ہاجرہ نے کیا کیا، ان لوگوں کو وہاں پر بسنے کی اجازت دے دی، لیکن شرط یہ رکھا کہ کوئی اونرشپ جو ہے زمزم کی کلیم نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے مکہ میں بسے، زمزم کنویں کو دیکھ کر لوگ بھی یہاں پر بسنے لگے، آبادی بڑھنے لگی، اور ابراہیم علیہ السلام وہاں پر اپنی تبلیغ کے کام میں جو ہے بزی تھے، اور وہ اپنی بیوی اور بیٹے سے ملنے ہو سکتا ہے بہت دفعہ آئے، لیکن 4 دفعہ یعنی 4 ٹائمز جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے وہ ہسٹری میں رپورٹڈ ہے۔ پہلا سفر جب اسماعیل علیہ السلام 7 سے 11 سال کی عمر میں تھے، یہ اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ سے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی پیدائش سے پہلے کا جو ہے واقعہ ہے، کیونکہ ان دونوں میں 13 سال کا ڈفرنس رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی ایج کیا ہے؟ 7 سے 11 سال کی عمر میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہی اولاد، اسحاق علیہ السلام کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ آپ اپنی بیوی اور لاڈلے بیٹے سے ملاقات کرنے گئے، رات میں ابھی سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں دیکھتے ہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اب دوبارہ جو ہے میں یہاں پر کہنا چاہوں گی کہ انبیاء اکرام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہوتے ہیں، رؤی الانبیاء وحی، انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو اب نیچرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام 86 ایئرس کی عمر میں، ابھی ان کی ایک ہی اولاد، اونلی بیٹے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے حکم دے رہے ہیں کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دو، ان کی قربانی دے دو۔ 2-3 دن یہی خواب ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں، تو آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا، جس کا ذکر سورہ صافات آیت نمبر 100 to 110 میں ہے۔ میں ان کو پڑھتی ہوں یہ پورے واقعے کو آیتوں کے ذریعے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں آیت نمبر 100 میں، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرمائیے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے، یعنی 7 to 11 ایئرس کی ایج میں، قال یا بنیا، کہا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اذبحک، بے شک میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو پھر کیا تیری رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قال، کہا کس نے؟ اسماعیل علیہ السلام نے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کا جواب کتنا پیارا جواب کہ اے ابا جان آپ وہ کریے جو آپ کو حکم دیا گیا، اور اس جواب کو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت قرآن میں پریزرو کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر اولاد کے لیے اس میں سبق ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے اس طرح فرما بردار ہونا چاہیے۔
اور ہر عورت کے لیے سبق ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت ایسے کرے۔ اس حضرت ہاجرہ نے جس نے اپنے شوہر سے یہ سوال کیا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے اپنی بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں ذبح کر دوں، کہا اے ابا جان آپ وہ کریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ سوال ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے سے کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، ایک باپ کی طرف سے تھا، ایک نبی کی طرف سے تھا۔ تو بیٹے نے کہا آپ وہ کریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آگے کہا سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، ان قریب آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے۔ آپ دیکھیے کہ کتنا پیارا جواب بیٹے کا، اور ادھر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوا، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پھر جب دونوں متی ہو گئے اور اس نے یعنی باپ نے اس کو یعنی بیٹے کو یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل گرا دیا، کس لیے گرایا؟ ذبح کرنے کے لیے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے سچ کر دیا اپنے خواب کو، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر وہاں پر جو ہے ایک ذبیحہ، ایک جو ہے دمبے کو رکھ دیا گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ یعنی اسی لیے آج دیکھیے عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کو، اللہ تعالیٰ کے حکم پر فوری یس کہنے کو ہم جو ہے عید پر یہ یاد کرے، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسن لوگوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ تو اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا کیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے ہمارے پاس زندہ رکھا عید الاضحیٰ، جس کو ہم بقرعید کہتے ہیں۔ یہ بقرعید کی جو قربانی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ شو آف کرنے کے لیے نہیں کہ ہم نے 10 بکرے کاٹے، 20 بکرے کاٹے، یا ہمارے گھر میں اتنے کٹے، لیکن یہ یاد کرنے کے لیے ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں اپنے بیٹوں کو قربان کرنے والی نوبت آئے تو اس کے لیے بھی جو ہے ہم تیار ہیں۔ ہم جب قربانی دیتے ہیں تو جیسے سورہ حج آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کی خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر تقوی، یہ تقوی ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت ہونے کے باوجود جو قربانی نہیں دیتا ہے اس کو کہا کہ مصلوں سے، عیدگاہوں سے دور رہے۔ قربانی کے جو ہے مسائل کے اوپر پورا لیکچر ہے، قربانی کے احکامات اور مسائل پر۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پورا سنیں تاکہ قربانی کو جو ہے صحیح طریقے سے ہم دیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے یہ سیلیبریشن ہمارے لیے رکھا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو یاد کریں، ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ تھا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا جو ہے اس کو جو ہے یاد رکھے، اور یہ یاد دہانی ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہمیں سر جھکانا ہے، رسول کی اطاعت میں ہمیں جو ہے سر جھکانا ہے، اور ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے ہیں تو ہمارے نبی کی اطاعت کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح
اللہ کے لیے، توحید کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا مقام چھوڑ دیا، اپنے اکلوتے بیٹے کو جو ہے بنجر زمین میں چھوڑ دیا، اور اپنے اکلوتے بیٹے کو جو ہے ذبح کرنے کے لیے راضی ہو گئے. ہمیں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے جو ہے راضی رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا رکھ دیا. اگر سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اگر ریپلیس نہیں کرتے اور ابراہیم علیہ السلام واقعی میں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیتے، اور پھر ہمیں کہا جاتا کہ ہر سال اپنے ایک بیٹے کو ذبح کرو، تو کیا ہم کر پاتے؟ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے ہمیں کم ہے. انسان جو ہے جب بہت تکلیف ہوتی ہے خودکشی کر لیتا ہے، دنیا کے لیے جان دیتا ہے، کبھی محبت میں جان دیتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے لیے کیا کرتا ہے، اللہ کے لیے کیا کرتا ہے، جبکہ جان تو ہمیں اللہ کے لیے دینی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے آپ خودکشی کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسماعیل علیہ السلام جس طرح جان دینے کے لیے ریڈی تھے، ہمیں بھی ہمیشہ ریڈی رہنا چاہیے. تقوی اندر بڑھانا چاہیے. یعنی بیسیکلی بات یہ ہے کہ انسان کب کسی کے لیے جان دے سکتا ہے. سنتے ہو گئے کہ محبت میں جان دے دیے، کود گئے، واٹ ایور. تو انسان جان کسی کے لیے بھی دینے کے لیے تب ریڈی ہوتا ہے جب جس کے لیے وہ جان دے رہا ہو وہ دل میں سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ مقام رکھتا ہو. یہ مقام سب سے زیادہ محبت والا صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے ڈال دے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے والا ہمیں بنا لے. آمین. اب پہلی وزٹ تو ہم نے دیکھا اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے ذبح ہونے کا. اب ہوا یہ کہ اسماعیل علیہ السلام یہاں بالغ ہو گئے تھے، شادی بھی ہو گئی. اب یہ نیکسٹ وزٹ ابراہیم علیہ السلام کی مکہ، اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے وہ آئے. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے گھر آئے، دروازے پر دستک دی. دروازہ کھولتی ہے کون؟ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی. اب یہ بہو اور سسر دونوں کے بیچ کی بات چیت چل رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے پوچھا گھر کا کیا حال چال ہے، کیسے چل رہا ہے سب کچھ؟ تو بہو نے کہا چل رہا ہے بس. جیسے ایک ناشکری والی جو ہے انہوں نے جواب دیا، جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا کہ ہاں ہاں بس ٹھیک ہے، ہاں بس ہو رہا، چل رہا ہے گزارا. تو ابراہیم علیہ السلام کو ناشکری کا جو ہے سینس ہوا اپنی بہو سے. انہوں نے اپنی بہو سے کہا کہ بیٹے کو میرا پیغام دو اور کہو کہ چوکھٹ بدل دے. چوکھٹ یعنی ڈور فریم، اس کو بدل دیں. اب اسماعیل علیہ السلام کیسے بیٹے جو ابا کے حکم پر ذبح ہونے کے لیے لیٹ گئے، اب وہ اپنے ابا کا میسج سمجھ گئے کہ چوکھٹ بدل دو یعنی اپنی بیوی کو بدل دو. تو وہ جو ہے انہوں نے کیا کیا، اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور دوسری عورت سے نکاح کیا. اب تیسری وزٹ، پہلی وزٹ ہوئی اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کی، دوسری وزٹ ہوئی یہ اپنی بیوی سے جو ملے ناشکری بیوی سے، اور تیسری وزٹ نیکسٹ ٹائم ابراہیم علیہ السلام پھر آئے. اب اسماعیل علیہ السلام جو ہے مدعد بن عمر جو جرہم قبیلے کے سردار تھے، ان کی بیٹی سے جو ہے انہوں نے نکاح کیا ہوا تھا. اب پھر آئے. اب سسر اور یہ نئی بہو کے بیچ میں کنورزیشن ہے کہ پوچھا بیٹا کیا حال چال ہے، کیسے چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ. لگا ان کو کہ شکر گزار ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یعنی یہ دونوں وزٹس جو سیکنڈ اور تھرڈ تھی، اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، ان کے ایبسنس میں ابراہیم علیہ السلام آئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے کو میسج دے دو کہ میں نے نصیحت کی ہے کہ چوکٹ سنبھالے رکھے، یعنی یہ بیوی کو جو ہے اچھی ہے، اس کو سنبھالے رکھے. تو اب اس جو ان وزٹ سے اور ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ ایک بیوی کو کیسے ہونا چاہیے، ایک بیوی کو شکر گزار ہونا چاہیے. یعنی اب آپ دیکھیے کہ
الحمدللہ ثم الحمدللہ گھروں میں سب کچھ کھانے پینے وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن بیویاں پھر بھی ناشکری کرتی ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا. ایسی بیوی کو تو بدلنے کا حکم دیا تھا اس ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ ایسے بیویاں صرف تباہ کر سکتے ہیں شوہروں کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یوزولی بیویوں کا کیا ہوتا ہے، اپنے شوہر کے پورے مال کے اوپر جو ہے نظر ہوتی ہے کہ اس کا جو بھی مال ہے سب کچھ میرا ہے، اس میں نہ ماں کا حق، نہ بھائیوں کا حق، نہ بہنوں کا حق، کسی کا بھی نہیں، صرف جو کچھ ہے میرا ہے. جبکہ شریعت نے 1/8 بیوی کا حصہ دیا ہے، اتنا ہی مال ہے. میراث میں بات کر رہی ہوں یہاں پر. بڑے بڑے گھروں میں بھاری بھاری زیوروں سے لدے ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کیا کیا آپ نے میرے لیے، آپ تو کچھ دلاتے ہی نہیں. تو ایک بیوی، نیک بیوی، صالح بیوی، اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو شکر گزار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بھی اور شوہر کی بھی. اور بیوی گھر کی چوکھٹ ہوتی ہے جس سے گزر کر گھر کے اندر یا باہر آنا جانا پڑتا ہے. اور گھر کا چوکھٹ ویری کلوز ٹو یو، ایکسیسیبل ٹو یو، اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے، گھر کی خوبصورتی ہوتی ہے. کوئی گھر آتا ہے تو پہلی چیز ڈور سٹیپ which gives support to the door. تو شوہر کے گھر کو سپورٹ دینا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے بیوی کو. اس کے تھرو، چوکھٹ کے تھرو اچھائی یا برائی انٹر ہوتی ہے، تو بیوی کے ذریعے گھر کے اندر اچھائی یا برائی جو ہے انٹر ہوتی ہے. یہ لیسن ہمیں لینا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بیویوں میں سے بنائے، آمین. پہلی ٹرپ ہو گئی اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے ذبح ہونے کی، دوسری ٹرپ ہو گئی جو ہے ناشکری بیوی سے ملاقات، تیسری جو ہے شکر گزار بیوی سے ملاقات. اب چوتھی ٹرپ. اب جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے تو اسماعیل علیہ السلام اس دفعہ گھر پر ہی تھے. ایک تیر تیز جو ہے کر رہے تھے ایک جھاڑ کے نیچے. زمزم کا جو کنواں ہے وہاں پر اس کے قریب جو ہے ایک درخت کے نیچے، ایک جھاڑ کے نیچے وہ ایک تیر تیز کر رہے تھے. یہ واقعہ، یہ وزٹ خانہ کعبہ کی تعمیر کا وزٹ ہے، جس کا ذکر سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 اور 128 میں آتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام قواعدہ یعنی فاؤنڈیشنز کو، من البیتی یعنی گھر کے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو آلریڈی خانہ کعبہ تھا، جس کی فاؤنڈیشنز تھی جو میں نے پہلے ذکر کیا، اس کو جو ہے ان کی دیواروں کو پھر سے کیا کر رہے تھے، ریس کر رہے تھے. ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو قبول کر ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی اب آپ دیکھیے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا کنسٹرکشن، اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما. ہم ٹوٹی پھوٹی چھوٹی نمازیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگیوں سے کتنی چیزیں سیکھنے کے لیے ہم کو ملتی ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب تو بنا ہم کو فرما بردار تیرے لیے. آلریڈی فرما برداری کا ثبوت دے چکے تھے یہ دونوں، ذبح کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے عر چھوڑنے کا واقعہ، سب کچھ. پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما بردار بنا دے تیرے لیے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں، ٹوٹے پھوٹے روزے رہ کے سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اطاعت گزار اللہ کا کوئی نہیں ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ. یعنی اب آپ دیکھیے یہ لوگ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. ہم کیا دعا کرتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ اگزام میں پاس کر دے، پیسے والا بنا دے. کبھی اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہونے کے لیے دعا کی؟ پھر جو ہے ہم روتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، اطاعت گزار نہیں ہے، فلاں فلاں. کبھی دعا ہی نہیں کی تو کیسے اطاعت گزار ہوں گے؟ اور اللہ کے اطاعت گزار ہوں گے تو پھر تو ماں باپ کے ہوں گے.
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور دکھا ہم کو ہمارے عبادت کے طریقے. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور دکھا ہم کو ہمارے عبادت کے طریقے اور توبہ قبول کر ہمارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرے. اب آپ دیکھیے اتنا بڑا وہ کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرے. اور ہم کتنی بار توبہ کرتے ہیں؟ ایک گناہ کا احساس ہوگا تو توبہ کریں گے نا. یہ فرما برداری کا ثبوت دے چکے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے باپ بیٹے، اور اس کے بعد کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرے. یعنی جو کوششیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے چل رہی ہیں اس میں کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ ہمیں معاف کر دے. تو پھر ہمیں اس سے کیا آئی ڈونٹ تھنک کہ مجھے یہاں پر کچھ زیادہ ڈیٹیل میں جانا چاہیے. آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا میسیج یہاں پر دینا چاہ رہی ہوں. تو پھر الحمدللہ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ خانہ کعبہ کا کنسٹرکشن ہوا اور اس طرح جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی الحمدللہ. یہ مقام ابراہیم ہے، جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ کے قریب ہے. یہ اسٹیشن یا لفٹ ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور دعا پڑھتے رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جو ابھی ہم نے لی. پہلے یہ جو ہے خانہ کعبہ کے بہت ہی قریب تھا، لیکن سیلاب آیا تھا تو پھر تھوڑا دور ہو گیا تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کو دور ہی رکھا تاکہ جو عبادت کرنے والے لوگ آتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو. مقام ابراہیم کی عبادت کبھی کفار نے بھی نہیں کی، نہ کبھی حجر اسود کی جو ہے عبادت کی، نہ ہی مقام ابراہیم کی جو ہے عبادت کی. مقام ابراہیم کے اوپر یعنی وہاں پر قریب میں نماز پڑھنا ہے واجب الطواف، ٹھیک ہے، اس کا حکم دیا ہے. لیکن رش کی وجہ سے کیونکہ علماء نے جو ہے فتویٰ دیا ہے کہ آپ مسجد حرام میں کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر نماز پڑھنے کی کوشش میں بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. وہاں پر نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اس کو چومنے کا، اس کو عبادت کرنے کا یا اس سے بلیسنگز لینا جو ہے یہ بالکل غلط ہے. نہ اس کو چومنے کا حکم ہے، نہ جو ہے اس کو ٹچ کر کے کچھ بلیسنگز حاصل کرتے لوگ، تو یہ سب جو ہے غلط ہے. اب اسماعیل علیہ السلام کے جس طرح آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں 12 بیٹوں سے 12 قبیلے ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام قدر تھا اور ان کی نسل سے مکہ چلی، ٹھیک ہے. عدنان یعنی اسماعیل علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کے ایک بیٹے کا نام بیٹوں میں سے عدنان ہوئے، جو 21st گرینڈ فادر آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان سے قبیلہ کنانہ ہوئی، انہی سے قریش جو ہے آئے. قریش کے نیچے جو ہے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے ہی عبد المطلب تھے. عبد المطلب ہاشم کے جو ہے بیٹے تھے، اور مطلب ہاشم کے بھائی تھے، ٹھیک ہے. اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور ان سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بہت کلیئر ہوگا، میں اس کو پھر سے ڈیٹیل میں لوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اسماعیل علیہ السلام 2000 BC میں آئے. 2000 BC یعنی 2000 years before Christ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے. اسماعیل علیہ السلام کے بعد سسرالی قبیلہ جرہم میں سرداری رہی. جیسے میں نے کہا تھا کہ قبیلہ جرہم کے لوگوں نے جو ہے حضرت حاجرہ سے اجازت مانگ کے مکہ میں بسے، تو وہیں پہ انہی میں سے پھر بعد میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی جو فرما بردار بیوی تھی، شکر گزار بیوی تھی، وہ قبیلہ جرہم کے سردار کی بیٹی تھی. تو ان کے بعد جو ہے سسرالی قبیلہ جرہم میں سرداری رہی. ان کے بیٹوں کو جو ہے عزت اور احترام رہا، یعنی سرداری قبیلہ جرہم میں رہی، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کو، جس طرح ان کے 12 بیٹے تھے، بیٹوں کو عزت اور احترام رہا، لیکن سرداری جو ہے قبیلہ جرہم میں رہی. تو 2000 سال کے بعد بیبلونین ایمپرر نبوکدنیزر کا عرب پر حملہ ہوا. تو جب عرب کے اوپر حملہ ہوا تو بنو جرہم جو ہے بہت کمزور ہو گئے. تو اب جب وہ کمزور ہوئے اور ویک ہو گئے تو حالات خراب ہوئے.
تو اب جب حالات خراب ہونے لگے تو ان لوگوں نے کیا کیا، حاجیوں کے ساتھ مال کے لیے ناانصافی کرنے لگے. تو بنو عدنان یعنی 21 گرینڈ فادر آف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، ان کے بیٹوں میں جو تھے بنو عدنان، ان کو بہت غصہ آیا. تو اب بنو عدنان کو غصہ آیا کہ بنو جرہم جو ہے اس طرح حاجیوں کی ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا، بنو خزاعہ کا ساتھ لیا، اور بنو خزاعہ اور بنو عدنان دونوں نے مل کر جو ہے بنو جرہم کے اوپر حملہ کیا. تو بنو جرہم جو ہے وہ ویسے بھی ویک پڑ گئے تھے، بنو خزاعہ اور بنو عدنان کو جو ہے فیس نہیں کر پائے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، زمزم کا جو کنواں تھا اس کو ڈسٹروائے کر دیا، اور جتنی سارے چڑھاوے وڑھاوے آتے تھے اس کے اوپر، خانہ کعبہ کے اوپر، سب کو اس کے اندر زمزم کے کنویں کے اندر ڈالا اور اس کو بند کر دیا، اور جو ہے وہاں سے مکہ سے چلے گئے. اب بنو خزاعہ جو ہے سردار رہے کب تک، 300 سال تک. تو پہلے کون تھے، بنو جرہم تھے. پھر اس کے بعد جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کو عزت اور احترام رہا، لیکن سرداری بنو جرہم میں ہی رہی. تو اب بنو جرہم کیا ہو گئے، جب وہ کمزور ہوئے اور حاجیوں کے ساتھ ناانصافی کرنے لگے، تو بنو عدنان جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو غصہ آیا. انہوں نے بنو خزاعہ کی مدد سے بنو جرہم کے اوپر حملہ کیا. تو بنو جرہم نے کیا کیا، زمزم کے کنویں کو جو ہے ختم کر کے، یعنی ختم تو نہیں کیا، ان کو اس کو بند کر دیا اوپر سے، اور پھر وہ جو ہے وہاں سے نکل گئے. اور پھر اب مکہ میں جو ہے بنو خزاعہ کی سرداری رہی، جو 300 سال تک چلی. کب تک چلی، تب تک کہ خصی ابن کلاب جنہوں نے بنو خزاعہ کی سردار کی بیٹی سے شادی کی. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کے 12 بیٹے تھے، جس میں سے خضر جو تھے ان کی بیٹے کیا ہوا، ان کی نسل مکہ میں چلی. پھر انہی سے قبیلہ کنانہ آیا، اور ان سے جو ہے قریش آیا. پھر ان سے جو ہے ان کی اولادوں میں سے بنو ہاشم، پھر ان کی اولادوں میں سے عبد المطلب، اور ان کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آلموسٹ 35 ایئرس کے ایج کے تھے. آپ مکہ میں امانت دار مانے جاتے، سچے مانے جاتے، بہت محنتی مانے جاتے. اب ہوا یہ کہ مکہ میں ایک زوردار سیلاب آیا. کعبہ کی دیواریں پہلے سے ہی کمزور ہو چکی تھی اور تھوڑی سی نیچے بھی تھی. کعبہ جو ہے خانہ کعبہ روفلیس بھی تھا. اسماعیل علیہ السلام کے ٹائم سے جو ہے کچھ چڑھاوے وغیرہ جو آتے تو ان کو جو ہے خانہ کعبہ کے اندر رکھا جاتا، تو خزانوں کو آسانی سے جو ہے خانہ کعبہ کے اندر لوگ کودتے اور لوٹ لیتے کیونکہ روفلیس تھا. اب ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے، اور پھر اس کی رسپانسبلٹی کیونکہ کسٹوڈینز جو ہے قریش تھے ان کو جو ہے ملی. اب قریش نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ صرف اور صرف حلال مال جو ہے استعمال کیا جائے گا خانہ کعبہ کے کنسٹرکشن میں. نہ حرام مال لیا جائے گا، نہ سود کا کوئی مال لیا جائے گا، نہ زانیہ کی کمائی لی جائے گی، نہ ہی ناحق لیا ہوا مال جو ہے لیا جائے گا. اب آپ دیکھیے کفار مکہ کو بھی اتنی سمجھ تھی، اتنی عقل تھی کہ اللہ کے لیے حرام مال نہیں استعمال ہوگا. اور ہم دیکھیے چیریٹی ہماری دیکھیے، اور حرام مال کماتے ہیں، سود کی کمائی ہے، ناحق لیا ہوا مال ہے، اس سے چیریٹی بھی دی جا رہی ہے، اس سے جو ہے یعنی میوزک سے کمائے مال سے جو ہے حج بھی کیا جا رہا ہے، مسجدوں کی بھی تعمیر ہو رہی ہے، اور جو ہے مدارس بھی بنائے جا رہے ہیں. کفار مکہ تو ہم سے زیادہ سمجھدار تھے. سوچئے، غور و فکر کرنے والی جو ہے یہ بات ہے. خیر اینی ویز، اب کفار نے یہ ڈیسائیڈ کیا یا قریش نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے حرام مال، سود کا مال، زانیہ کی کمائی وغیرہ سے جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں کریں گے. اب اس کو جو ہے پورا نیچے تک گرانا ہے. سب سے پہلے اب ریکنسٹرکٹ کرنا ہے تو جو کمزور دیواریں ہیں اس کو نیچے گرانا ہے. تو اب سب لوگ ڈر رہے تھے کہ یہ کام کون کرے گا، کیونکہ اب خانہ کعبہ کی دیواریں گرانا
کوئی جو ہے معمولی بات نہیں تھی. اصحاب الفیل کا واقعہ جو ہے تھوڑے دن ہی ہوئے, کچھ سال ہی ہوئے گزرے ہوئے. تو اب پھر ولید بن مغیرہ نے جو ہے ہمت کی اور اس نے کیا کیا, سٹارٹ کیا. تو جب دیکھا کہ ولید بن مغیرہ کو کچھ نہیں ہو رہا ہے تو پھر تب لوگ آگے آئے اور پھر اس کو فاؤنڈیشنز تک گرایا جہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ریس کیا تھا. اب تمام قبیلے والے مل کر جو ہے یہ آرام سے کام کر رہے تھے اور خانہ کعبہ کا کنسٹرکشن ہو رہا تھا. اور جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ مال کی کمی ہو گئی تھی کنسٹرکشن میں. پہلے جو ہے خانہ کعبہ اس طرح لمبا تھا, یعنی کیوبوئڈ شیپ اس کا تھا, کیونکہ مال کی کمی سے کچھ حصہ اس کا باہر چھوڑنا پڑا اور پھر یہ کیوب کی شکل میں آ گیا. اب تمام قبیلے والے مل کر کام آرام سے کر رہے تھے جب تک کہ حجر اسود کو لگانے کا وقت آیا. اب سب لڑنے لگے کہ ہمارا قبیلہ یہ لگائے گا, ہم کریں گے. 4-5 دن اسی طرح کی بحث چلتی رہی. اب ابو امیہ بن مغیرہ جو بوڑھے بڑی عمر کے جو ہے آدمی تھے, انہوں نے سجیسٹ کیا, جو ان کا سجیشن سب نے ایکسیپٹ بھی کر لیا, کہ کل یعنی نیکسٹ ڈے جو سب سے پہلے حرم کے دروازے سے انٹر ہوگا وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سا قبیلہ جو ہے حجر اسود کو لگائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے, اللہ تعالیٰ کی مرضی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سجیسٹ کیا کہ ایک چادر لائی جائے, سب قبیلے جو ہے اس چادر کے کارنرز کو پکڑے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو لگایا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں خانہ کعبہ پر جو ہے حجر اسود لگنا تھا. پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کا ڈور بھی جو ہے کچھ اوپر کر دیا گیا تاکہ اس میں کوئی انٹر آسانی سے نہ ہو سکے. حجر اسود کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنت سے جو ہے پتھر لایا گیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور خانہ کعبہ کے ایک کارنر میں لگایا گیا تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حجر اسود جنت سے لایا گیا اور یہ سفید دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا, لیکن ابن آدم کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا پڑ گیا. حجر اسود کے پاس کی ہوئی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہے اور قیامت کے دن جو کوئی بھی اس کا بوسہ لے گا اس کے لیے حجر اسود گواہی دے گا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حجر اسود سے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے, نہ تو جو ہے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی اچھائی لا سکتا ہے, لیکن اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہیں دیکھتا تو پھر میں کبھی ایسا نہیں کرتا. یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سٹیٹمنٹ بہت کلیئر کرتا ہے کہ حجر اسود کی عبادت نہیں کی جاتی ہے, بلکہ کیونکہ وہ جنت سے لایا گیا ہے اور وہ گواہی دے گا. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا, تو بس صرف جو ہے سنت ہم فالو کرتے ہیں اس کو چوم کر. اور جیسے کہ آپ یہاں پر پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو حتیم کا علاقہ ہے وہ پہلے خانہ کعبہ کے اندر تھا, اب جو ہے باہر آ گیا ہے. اور ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ مجھے بہت خواہش ہے کہ میں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھوں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر حتیم میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں نماز پڑھو, خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے جیسا ہے, کیونکہ وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہی تھا پہلے. خانہ کعبہ کے اندر کی یہ کچھ تصویریں ہیں, ٹھیک ہے. اندر بہت ہی بیوٹیفل کنسٹرکشن ہے خانہ کعبہ کا.